اللہ اے حسن حسین تم جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہو۔ اہل سنت کا دعویٰ تو تمہیں پتہ کتنے لوگ کرتے ہیں، رجسٹریشن ہم نے کرائی، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، ایک زمانہ پہ اہل سنت والجماعت، اور اب یہ نئے آنے والے بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی اہل سنت والجماعت۔ There are documents of اہل سنت۔ اہل سنت ہونے کی کوئی شرطیں ہیں، کوئی ڈاکومنٹس ہیں؟ دکھاؤ تو صحیح۔ تم کیسے اہل سنت ہو؟ کیا تم فکر بابا فرید کے وارث ہو؟ کیا تم فکر مجدد الفیضانی کے وارث ہو؟ کیا تم فکر گنج بخش کے وارث ہو؟ کیا تم فکر غریب نواز کے وارث ہو؟ یہ بر صغیر پاک و ہند اور ان ایریاز کے اندر تو سنی کی شناخت انہی ناموں سے ہوتی ہے، لہذا دعویٰ نہیں دلیل چاہیے، اور ساتھ یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے افکار سے حاصل کردہ کشید کردہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی گئی۔ تحریک لبیک کی بنیاد ابن تیمیہ کی فکر پہ نہیں، قاسم نانوتوی کی فکر پہ نہیں، اشرف تھانوی کی فکر پہ نہیں، رشید گنگوہی کے فکر پہ نہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جس کے پیالے امام احمد رضا بریلوی نے پلائے ہیں۔ اور میرے جیتے ہوئے اگر کوئی دھاندلی کر جائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں گواہ ہوں، میں نے انگلی پکڑ کے سب کو چلا کے تحریک کا رستہ دکھایا۔ مجھ سے پوچھو یہ فکر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصل جو پکی ہوئی آج کئی لوگوں کو نظر آ رہی ہے اور ان کا دل للچا رہا ہے، کاش یہ سارے میں لپیٹ لوں۔ اس کی پنیری میں نے تو امام احمد رضا بریلوی سے لی تھی، تو امام احمد رضا بریلوی کے دشمنوں کو جو امام احمد رضا پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں ان پہ کفر کے فتوے لگا کر اور آج کے نابالغ نظریاتی لوگوں سے کوئی ہیر پھیر کی باتیں کر کے کوئی نئی رضویت بنا کر اگر وہ چاہتے ہیں کہ فکر رضا کی اس فصل کا پھل وہ کاٹ لیں، اشرف آصف جلالی زندہ ہے، ہم ان کی ٹانگیں کاٹ دیں گے، فکر رضا کی فصل کا پھل کسی کو کاٹنے نہیں دیں۔ کچھ لوگ بڑی بھونڈی بھونڈی دلیلیں بنائے پھرتے ہیں کہ کوئی فلاں فلاں قبر پہ کھڑا تھا، کوئی فلاں ادھر گیا ہوا تھا۔ اس سلسلہ میں ہمارے پاس آپشن کھلا ہے، اگر طالبان کی قیادت اپنے عقائد کی وضاحت کرتی ہے ہم وضاحت لینے کو تیار ہیں، وہ بتائیں اپنی عقائد، وضاحت رکھیں ہمارے سامنے، تو ہم پھر ترازو پہ تولیں گے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ترازو لیں گے، ہم حضرت مجدد الفیضانی کا ترازو لیں گے، ہم امام فضل خیر آبادی کا ترازو لیں گے، ہم امام احمد رضا بریلوی کا ترازو لیں گے، ہم سیدنا پیر مہر علی شاہ کا ترازو لیں گے، رحمت اللہ علیہم ایسے اکابر کے ترازو پہ تولیں گے۔ اگر انہوں نے بتایا کہ مسئلہ صحیح ہے تو ہماری کوئی ضد نہیں، لیکن ہم محض کوئی پروف ہی نہ ہو، کوئی دلیل ہی نہ ہو، کوئی ثبوت ہی نہ ہو، اور دوسری طرف وہ خود بولیں، ان کے استاد بولیں، ان کو اپنے مسلک کی ڈگری دینے والے بولیں، تو کیا سنی ایسا ہے کہ خواہ مخواہ کسی کو جا کے چپٹ جائے کہ میری بھی مبارکباد لے لو؟
ہاں جب دن آیا کوئی مبارکباد کا تو پھر مبارکباد اہل حق جب غالب آئے تو دیں گے. اس واسطے یہ اس وقت کا قرض تھا یہ جملے. اب یقیناً مجھے امید ہے ہزاروں لوگ یہ دہرائیں گے, ہزاروں خطیب یہ بولیں گے. میں کوئی ان کو ڈی گریڈ نہیں کر رہا, انہیں بولنا چاہیے. یہ گواہی ہے وقت کی. یہ تو چند دنوں کی گرد ہے, پردہ ہٹے گا تو اچانک پیچھے کو اور نظر آئے گا کہ یہ کیا ڈرامہ تھا, کیا ہوا تھا. لہذا سنی اپنی جگہ پہ قائم رہنا چاہیے. یہ نہیں کوئی رافضی دوڑے سنائے تو اسی کے ساتھ, کوئی خارجی ورغلائے تو اسی کے ساتھ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سنیوں, آج کے اس اجتماع میں اے نوجوانان اسلام, میں شعر کی بولی میں مختصر سی بات تمہیں اعلامیہ کی بتا دیتا ہوں. پنج تن کے مرید ہو جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم نمازی بھی تو کہتا ہے پنج تن کے مرید ہو جاؤ, چار یاری مزید ہو جاؤ. چار یاری یہ مصدر ہے. چار یاریت پنجابی کا, چار یاری. پنج تن کے مرید ہو جاؤ, چار یاری مزید ہو جاؤ. جو دبائے تجھے وہ دب جائے, جو دبائے تجھے وہ, جو دبائے تجھے وہ, جو دبائے تجھے وہ دب جائے. اس قدر تم شدید ہو جاؤ. پنج تن کے مرید ہو جاؤ, چار یاری مزید ہو جاؤ. جو دبائے تجھے وہ دب جائے, اس قدر تم شدید ہو جاؤ. کوئی نہ بھونکے نبی کی عظمت کو تم سارے شہید ہو جاؤ. یہ ہے سنیت اور یہ ہے حسینیت. پل پلائیت حسینیت نہیں, تفضیلیت حسینیت نہیں, رافضیت حسینیت نہیں, خارجیت حسینیت نہیں, ناسبیت حسینیت نہیں. حسینیت سنیت کا دوسرا نام ہے. یہ تو میں نے آپ سے کہا, اب کچھ یزیدوں سے بھی کہتا ہوں. ہر زمانے میں یزید ہوتے ہیں, پھر علاقہ وائز یزید ہوتے ہیں, یو سی لیول سے لے کر صوبائی اور قومی حلقے تک, اور پھر ملک ملک میں. یزیدوں سے کہہ دو, پیغام میرا یاد رکھنا, یہ خطاب آپ سے نہیں ان سے ہے. ہم ساتھ رہیں گے پاکوں کے, پاکوں کے, انبیاء, صدیقین, شہداء, صحابہ, اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم, ائمہ مطہرین. ہم ساتھ رہیں گے پاکوں کے. خواہ تم نہیں, منہ کسی طرف کر لو, نشانہ رکھنا ہے تو. ہم ساتھ رہیں گے پاکوں کے, خواہ تم جتنے پلید ہو جاؤ. تم ضمیر کا مرجع یاد رکھنا ہے. ہم ساتھ رہیں گے پاکوں کے, خواہ تم جتنے پلید ہو جاؤ. ہم حسینی رہیں گے تا آخر, خواہ تم سارے یزید ہو جاؤ. لہذا یزیدوں سے گھبراہٹ نہیں کہ وہ کہیں ہمارے تو بھی اور بھی یزید ہے, بڑے سیمپل ہیں ہمارے پاس یزیدوں کے. ہم حسینی رہیں گے آخر تک. ہاتھ اٹھاؤ, کربلا کا تصور کرو. سیدنا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ شہید زندہ و تابندہ ہے, اور سید الشہداء زندہ و تابندہ ہے. ہم مرکز صراط مستقیم سے اپنے امام کے سامنے یہ حلف اٹھا رہے ہیں, ہم حسینی رہیں گے تا آخر. ہم حسینی رہیں گے
تاخر. اب دوسروں کو کہتے ہیں خواہ تم سارے یزید ہو جاؤ. زمانے میں جو حسینیت کے دشمن ہیں اس بنیاد پر